وسلم خوش آمدید، اہلاً وسہلاً آپ سب کو. ماشاءاللہ طبیعتیں کیسی ہیں؟ صحت تندرستی سلامتی خیریت سے ہو؟ ماشاءاللہ. بچوں آگے جو کچھ پاکستان میں ہونے والا ہے نا اس سے گھبرانا نہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں. شدید ترین آزمائشیں اور مشکلات آنے والی ہیں، گھبرانا نہیں، اسی لیے پہلے بتا رہے ہیں. رونا پٹنا نہ شروع کر دینا کہ کیا ہو گیا، مر گئے، ڈوب گئے، پٹ گئے، تباہ برباد ہو گئے، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پہلے سے بتا دیا آپ کو، آزمائشیں آنے والی ہیں، بڑی سخت آنے والی ہیں. آگ اور خون کے دریا ہوں گے، اس میں سے گزرنا ہے. کیونکہ حکمران خیانت کر رہے ہیں، علماء خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا آوارہ ہو چکا ہے، دہشت گردوں کو کھلی چھٹی ہے، ناپاک اور پلیت ترین لوگ سر پر چڑھے چلے آ رہے ہیں. ایم کیو ایم کو لو، عوامی نیشنل پارٹی کو لو، تحریک طالبان کو لو، بدترین فاسق فاجر ناپاک لوگ، امریکہ، CIA، حکمران مل کر ان کو ہم پر مسلط کرنے کی دوبارہ سازش کر رہے ہیں. اور اللہ جلال میں سب سے بڑھ کر کیونکہ یہ قوم توبہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اور جب جو اشرافیہ ہوتا ہے نا، جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے قوموں کے، اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھنا ذرا. جب کسی معاشرے کا ایلیٹ طبقہ اشرافیہ غافل ہو جائے پھر اللہ اس معاشرے کو الٹ دیتا ہے. جاہلوں کے غافل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو. اللہ کو فرق اس وقت پڑتا ہے کہ وہ طبقہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے، جس طبقے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جس طبقے کو اللہ نے زبان دی ہے، منبر دیا ہے، جب وہ طبقہ خاموش ہو جائے یا کمپرومائز ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس اشرافیہ کو تبدیل کر دیتا ہے. پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، فکر نہ کرو. یہ پاکستان اللہ کے فضل اور کرم میں اس کا جغرافیہ بھی محفوظ رہے گا. اس پاکستان نے پھیلنا ہے آنے والے وقتوں میں، لیکن جو مزید عمارت تعمیر کرنی ہے، جو قلعہ بنانا ہے اس کو، وہ بوسیدہ بنیادوں پہ نہیں بنے گا. اس کی بنیادیں تک کھیڑی جائیں گی. اب اس نظام کی، اس سیاسی نظام کی بنیادیں اکھیڑی جائیں گی، اس عدالتی نظام کی بنیادیں اکھیڑی جائیں گی، اس معاشی نظام کی بنیادیں اکھیڑی جائیں گی. کیونکہ یہ سود اور ربا کا جو نظام ہے نا، جب تک جڑ سے نہیں اکھیڑو گے اس کو، اس کے یہ خلافت راشدہ کی بنیاد پر معاشی نظام نہیں قائم ہونے دے گا. یہ اور اسی طرح کا معاملہ اس کے سیاسی نظام کا بھی ہے. ان کے انٹرسٹ اس طرح کے وابستہ ہیں، یہ چاہے وہ کس رخ کے ہوں. آپ چاہے اسلامی جماعتیں لے لیں، سیکولر جماعتیں لے لیں، مشرق کی لے لیں، مغرب کی لے لیں، یہ ساری پلیت ملی ہوئی ہیں آپس میں. یہ کوئی نظام نہیں تبدیل کرنا چاہتا. بات یہاں پہ یہی ہوتی رہتی ہے کہ ایک کو ہٹائیں گے تو دوسرا آ جائے گا، دوسرے کو ہٹائیں گے تو تیسرا آ جائے گا. ان میں سے کوئی بھی، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، یہ نظام نہیں تبدیل کرنا چاہتے. ان میں سے کون ہے جو مجھے بتاؤ جو سود اور ربا کا نظام تبدیل کرنا چاہتا؟ کوئی بھی نہیں. ان میں سے کون ہے جو کہے کہ اس جمہوری سیاست کو ختم کر کے، ڈیموکریسی کی سیاست کو ختم کر کے یا خلافت راشدہ کا نظام لانا چاہیے؟ کوئی بھی نہیں. یہاں پر کون ہے جو یہ کہتا ہو کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے اس عدالتی نظام کو ختم کر کے یہ خلافت راشدہ کی بنیاد پر ایسا عدل کا نظام ہو جس میں قصاص بھی ہو، یتیم اور بیوہ اور مسکین بھی بادشاہ وقت کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اپنا حق لے سکیں؟ ایسا کون ہے یا جو نظام ایسا لانا چاہتا ہو؟ کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اب نمبر 2 لوگوں سے کام نہیں لے گا، یہ یاد رکھ لینا. اب جو تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، یہ بیچ کے تصادم ہونے دو. تھوڑا سا اس قوم کو، مسلمانوں کے لیے آزمائش ہونا ذرا بہتر ہوتا ہے. مسلمان کو ذرا عافیت مل جائے نا، آسودگی مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ذرا دنیا عطا کر دے تو یہ دنیا میں گم ہو جاتا ہے. پھر کہاں سیلاب آ رہے تھے، کہیں اس وقت بھی ملک حالت جنگ میں، خودکش حملے روز ہو رہے ہیں، 10 15 20 سپاہی افسر جوان روز ہمارے شہید ہو رہے ہیں. کراچی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور میڈیا کو اٹھا کے دیکھو، لگتا ہے جیسے ناچ گانے کی محفلوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو. نہ کوئی اللہ کا خوف ہے، نہ توبہ استغفار ہے. ہم نے اس آزادی اظہار کو دیکھ لیا. 100 چینل بنے ہوئے، ہم نے ان کو کھلی آزادی دے کر دیکھ لیا کہ ان میں کتنی ذمہ داری ہے. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے خلاف حجت دے رہے ہیں اللہ کو، کہ اب آئندہ آنے والے وقتوں میں جب اللہ کی گرفت ان کو ہوگی تو یہ اللہ سے شکایت نہیں کر سکیں گے کہ مالک ہم کو موقع کیوں نہیں دیا. لہذا گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے کہ حرام حلال سے، حق باطل سے الگ الگ کر کے دکھا دیا جائے. بچے، انسان کے بزدل اور بغیرت ہونے کا پتہ میدان جنگ میں ہی چلتا ہے نا. اس سے پہلے تو سارے بہادر بنے کھڑے ہوتے ہیں. جب دشمن سے تصادم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون حق پہ کھڑا ہے، کون بزدل ہے، کون بغیرت ہے، کون دلیر ہے، کون شجاعت والا ہے، کون جانے دینے والا ہے.
یہ جتنے سیاستدان خرافات، نعوذ باللہ، اللہ اس کے رسول سے بغاوت کر کے خرافات بک کے آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں، پوری امت رسول کے ساتھ اس مدینہ ثانی پاکستان کا خیانت کر رہے ہیں، ذرا ان کو ایکسپوز تو ہونے دو نا، ایکسپوز تو ہو چکے یہ نا، نظر آ گیا، ان کی حکومتیں بھی چل کے دیکھ لی، ہر ایک کی حکومت چل کے دیکھ لیا، کئی برس چلا کے دیکھ لی کہ ان کے پاس کوئی حل کسی بات کا ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ خود فتنے اور فساد اور طاغوت اور دجال کے نظام کا حصہ، یہ نظام بدلنے نہیں آئے، یہ اس نظام کو ہم پہ مسلط کرنے آئے۔ اور اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ باتیں ہم برسوں پہلے کہہ چکے تھے کہ مسلمان ملکوں کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا بات آپ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا حملہ ہی انہوں نے پاکستان پہ کیا تھا، عراق پہ، افغانستان پہ، اس سے پہلے ہی پاکستان پہ شروع کر چکے تھے معاملات یہ کہ پاکستان کو یوگوسلاویہ کی بنیاد پر صوبائیت، لسانیت، قومیت، فرقہ واریت، تحریک طالبان کو کئی برس تیار کیا، ایم کیو ایم کو کراچی میں تیار کیا، مختلف قسم کے گروہوں کو۔ پھر اس جمہوریت کے بعد دیکھو کون حکومت میں آیا تھا، عوامی نیشنل پارٹی، ہمیشہ بدبخت پاکستان کو مانتے ہی نہیں، کبھی فرنٹیئر میں ان کی حکومت بنتی ہے۔ الطاف حسین جو کہتا ہے بدبخت کے پاکستان کا بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی، اس کو سندھ اور کراچی اور وہ سارا علاقہ اس کے حوالے کیا۔ سب سے ناپاک پلیت لوگ، ان کو مرکز کی حکومت دی، پوری حکومت انہوں نے آئی ایم ایف کی شرائط اور اس کے قرضوں پہ چلائی، معیشت اس طرح چلائی۔ دہشت گردی کا عالم یہ ہے کہ عدالتی نظام ایسے بیٹھ چکا ہے کہ پچھلے 10 سال میں کسی ایک دہشت گرد کو کسی عدالت نے کوئی سزا نہیں دی، اور سینکڑوں خودکش حملہ آور جو روز ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کو پکڑا جاتا ہے، فوج پکڑ کے دیتی ہے، یہ واپس اس کو سسٹم میں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کوئی گواہ پیش ہی نہیں ہوتا، عدالت کوئی جج فیصلہ ہی نہیں کرتا۔ مسئلہ نہیں ہے کہ پولیس گواہ نہیں پیش کرتی، جج بھی خوف زدہ ہے نا، جج بھی تو فیصلہ نہیں کرتے۔ تو یہ جب پورا نظام 17 کروڑ کی مسلمان قوم جب اتنی بحث ہو جائے کہ اس کے اوپر اس جیسے حکمران مسلط ہوں، اور الطاف حسین جیسا پلیت آدمی، اس سے پوری قوم بلیک میل ہوتی ہو، یعنی پاکستان کا میڈیا اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، پاکستان کے سیاستدان اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، جس طرح بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود کے خلاف یہ لوگ بات نہیں کرتے کیونکہ بلیک میل ہوتے ہیں کہ خود کش حملہ کرے گا۔ اگر ایک 17 کروڑ کی مسلمان قوم اتنی بغیرت ہو جائے کہ سب سے ناپاک لوگوں کے آگے بلیک میل ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ ان پاکستانیوں کو بچا کے رکھے گا؟ یا تو غیرت دکھاؤ، سٹینڈ لو، کھڑے ہو، اذان دو۔ یعنی اس وقت علماء کا حال یہ ہے کہ جو علماء حق ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ بیچارے گھبرا کے خاموش ہو گئے۔ جو علماء سو ہیں وہ پاکستان کے خلاف حملوں کے فتوے دے رہے ہیں، پاکستان کی سیاست میں بھی ہیں، یعنی وہ لوگ جو پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں پاکستان کے بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں تھے، ان کو پورا صوبہ دے دیا فرنٹیئر کا، کشمیر کمیٹی ان کو دے دی۔ یعنی مت ماری گئی ہے اگر قوم کی، ایک مسلمان قوم اتنی اندھی ہو جائے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اس قوم کو بچا کے رکھے۔ اللہ شیروں اور دلیروں کا رب ہے، بغیرتوں اور کمینوں کا رب نہیں ہے۔ ایک ہلکا سے لطیفہ سے واقعہ بنتا ہے کہ ایک شخص کے قابو میں جن آ گیا، تو جن نے اسے کہا تم جو کہو کہ میں تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ تو وہ آدمی جا رہا تھا تو 4 5 10 ڈاکو آ گئے، اس آدمی نے جن کو بلا لیا، تو جن نے کہا تم ایسا کرو، تم اس سے مقابلہ کرو، میں مدد کروں گا۔ اس آدمی نے کہا مقابلے کی تو ہمت ہے نہیں مجھ میں۔ تو جن نے کہا ایسا کرو تم بھاگو، میں تمہاری پھر مدد کروں گا۔ اس نے کہا مجھ میں تو بھاگنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ تو جن نے کہا پھر دفاع، ایسے بغیرت کی تو میں مدد ہی نہیں کرتا کوئی۔ بابا انسان کو، مرد مومن کو، اللہ کے بندے کو اللہ سے اگر کوئی امید بھی چاہیے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا، تھوڑی سی غیرت تو دکھانی پڑے گی نا۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا سے کام نہیں چلے گا۔ ہم پچھلے 3.5 4 سال سے اذان دے رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اذان پھیل رہی ہے، اور یہ اذان خوشخبری کی اذان ہے، بدخبری کی اذان نہیں ہے، کیونکہ جو آنے والی ہیں وہ صرف خوشخبریاں ہیں۔ ہم صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پلیت نظام کے جو سنبھالنے والے لوگ ہیں، جو سیاست میں، جوڈیشری میں، معیشت میں جو لوگ ہیں، اب ان کی صفائی کا وقت آ گیا ہے، اور یہ صفائی اللہ کرے گا، اللہ خود کرے گا۔ ہم اس انارکی میں شامل نہیں ہیں، ہم سڑکوں پہ نکل کر جلوس نہیں نکالیں گے، ٹائر نہیں جلائیں گے، پتھراؤ نہیں کریں گے، آگ نہیں لگائیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کے مزاج کو سمجھو، اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اللہ کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ اگر ان جلسے جلوس سے، ہنگامہ کرنے سے کوئی کام ہو سکتا ہوتا تو ہم سب سے پہلے باہر نکلتے، لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ دشمن چاہتا ہے کہ ملک میں مزید انارکی پھیلے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کام کو اس طرح کریں جیسے حضرت مجدد الفسانی نے یا علامہ اقبال نے کیا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی کے دور میں اکبر بادشاہ نے دین الہی شروع کر دیا تھا نا،
پتا ہے نا، تاریخ پڑھی ہے نا تھوڑی سی، کہ پورے ہندوستان کے اندر ایک نیا دین شروع کر دیا تھا جس میں نمازوں پہ پابندی، بالکل ہندوانہ رسم و رواج کو شامل کر کے ایک عجیب ملغوبہ نکالا تھا. لیکن پورے ہندوستان میں مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے، خطرات چاروں طرف سے تھے. تو حضرت مجدد الفیض ثانی اگر بغاوت برپا کرتے بادشاہ کے خلاف تو مسلمان حکومت بھی جاتی اور پورے ہندوستان میں غیر مسلموں کا قبضہ اس وقت ہو جاتا جب اکبر کا مغلوں کا دور شروع ہوا تھا. جب آپ نے روحانی تربیت کا طریقہ اختیار کیا، بادشاہ کے وزیروں کو، اس کے ایڈوائزرز کو، اس کی اشرافیہ کو، اس کے ایلیٹ کو، اس کو جرنیلوں کو، تاجروں کو اپنی طرف گھیر لیا، جو تربیت کی. نتیجہ یہ ہوا کہ پورا معاشرہ اس طرح حضرت مجدد الفیض ثانی کے کنٹرول اور جکڑ میں آ گیا کہ جب اکبر مرتا ہے اور جہانگیر اس کی جگہ پہ بادشاہ بنتا ہے تو جہانگیر آ کے مجدد الفیض ثانی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے. اور اس کے بعد پھر جہانگیر خود اپنے ہاتھوں اپنے باپ کی ساری حرام رسموں کو ختم کرتا ہے اور اس کے بعد کئی سو سال تک ہندوستان میں اسلامی نظام قائم رہتا ہے. پھر یہ آخر میں جا کے جب دوبارہ مغل کمزور ہونے شروع ہوتے ہیں تو حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں جب بالکل مرہٹوں کا زور اتنا اٹھ جاتا ہے، وہ آخری دور ہوتا ہے مغلوں کا، اس کے بعد مغل تقریباً ختم ہی ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی آخری اٹیمپٹ کی جاتی ہے. اس وقت تلوار کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مرکز کمزور ہو چکا ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہی نہیں، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت آپ لکھتے ہیں احمد شاہ ابدالی کو خط. احمد شاہ ابدالی قندھار میں فوجی ایکسائز کر رہا تھا، وہاں سے قندھار سے آ کے قلات کی طرف بلوچستان کا جو علاقہ ہے، اس کو جب شاہ ولی اللہ کا خط ملتا ہے تو پھر وہ وہاں سے اپنی فوجوں کو لے کر نکلتا ہے، دہلی پہنچتا ہے، مرہٹوں کو شکست دیتا ہے اور دوبارہ مغل حکومت کو قائم کر دیتا ہے. اس وقت کہا گیا اس کو، احمد شاہ ابدالی کو، لوگوں نے کہا کہ آپ حکومت پہ قبضہ کر لیں کیونکہ اب مغل ہے ہی نہیں اب کوئی، آپ جائیں گے تو دوبارہ سے مغل ختم ہو جائیں گے. ادھر سے انگریز اٹھ رہے ہیں، اس وقت سراج الدولہ مصیبت میں پڑے ہوئے تھے، انگریزوں نے بنگال پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، مرہٹوں نے یہاں زور اٹھا لیا تھا، انارکی پھیل چکی تھی. اس وقت احمد شاہ ابدالی نے تاریخ کی اللہ تعالیٰ کی رضا ایسی تھی، اگر وہ چاہتا تو ہندوستان دہلی کے تخت پہ قبضہ کر لیتا، اگلے کئی سو سال تک پھر مسلمان ہی رہتے. اس نے کہا نہیں، میں قندھار واپس جا رہا ہوں. اس نے مغلوں کو واپس بٹھا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے واپس جاتا ہی پھر انارکی پھیلی اور اس کے بعد سے مغلوں کو پھر کوئی روک ہی نہیں سکا. تو ہر دور کا ہر مزاج کی اپنی ایک طریقہ کار، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. مجدد الفیض ثانی کے دور میں آپ تلوار نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ مسلمان حکومت کی انارکی ہو جاتی. لیکن شاہ ولی اللہ کے دور میں کئی سو سال کے بعد تلوار کی ضرورت پڑی کیونکہ اس وقت مرکز ہی نہیں تھا کوئی آپ کے پاس، مرکز بکھر چکا تھا. اسی طرح علامہ اقبال کے دور میں انگریزوں کی حکومت ہے، ہندو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، مسلمان کہاں ہیں؟ کمزور، کچھ بھی نہیں مسلمانوں کے پاس. کیا آپ اس وقت بغاوت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس وقت بغاوت کر سکتے تھے؟ نہیں. کیا اس وقت تلوار نکال سکتے تھے؟ نہیں. کیا اس وقت مسلمانوں کے پاس معیشت، اکانومی، پالیٹکس، میڈیا تھا؟ نہیں. اور کیا طریقہ کریں گے؟ جب بھی آپ نوٹ کریں گے کہ جب اس وقت مسلمانوں نے خلافت موومنٹ شروع کی، خلافت عثمانی خلافت کو بچانے کی، تو علامہ اقبال نے اس میں کوئی بہت زیادہ ساتھ نہیں دیا، بیکاز ان کو معلوم تھا کہ جو اللہ فیصلے کر چکا ہے وہ ہونے ہیں. اپنا شوق پورا کر لو جلوس نکال کے، لیکن اب اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ خلافت عثمانیہ جو اتنے عرصے سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اب اس کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اب ایک نیا نظام تیار کرنا ہے. جو عثمانیوں سے وہ خلافت لے لی گئی ہے، اب یہ خلافت ہندوستان میں آ گئی ہے، ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی ڈیوٹی لی جائے گی. یہ راز اقبال جانتے تھے. اقبال کی پوری شاعری اس بات کی گواہی دیتی ہے. دکھ تھا ان کو، دکھ شدید تھا. جبھی اقبال نے وہ شعر اپنے کہے ہیں کہ ہاشمی بیچ رہا ہے ابرو دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، اوروں کے یاری بھی دیکھ، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ. ان کو دکھ تھا اس بات کا، لیکن ساتھ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آنے والے وقتوں میں خلافت نے دوبارہ قائم ہونا ہے، لیکن اب ہوگی مضبوط بنیادوں پہ. جو خلافت عثمانیہ کی بنیادیں گل گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، اب اس کو کھیڑنا تھا. پھر اس زمانے میں ہجرت موومنٹ ایک شروع ہوئی، بھائی چھوڑ کے سارے ہندوستان چھوڑ کے افغانستان چلے جاؤ. اقبال نے اس پہ منع کیا، نہ کرو، یہ وقت نہیں ہے، ہندوستان میں رہو، ابھی کام دوسرا ہے. جن کو نہیں سمجھ آئی انہوں نے اپنے گھر بار، جائیداد، مال و دولت، روپیہ پیسہ، جو خوشحال مسلمان تھے انہوں نے سب کچھ اپنا کوڑیوں کے مول بیچا، افغانستان بھاگ گئے. افغانستان نے دروازے بند کر دیے، سرحدیں بند کر دی، نہ افغانستان جوگے رہے نہ ادھر جوگے رہے. سارا مسلمان اشرافیہ اور ایلیٹ جو تھی وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گئی. یعنی مسلمانوں نے اپنا بیڑا غرق خود کیا جذبات میں آ کے. پھر اقبال نے منع کیا تھا، یہ طریقہ نہیں ہے. پھر اقبال نے اس لیے 1930 میں صاف صاف بتا دیا، اب تم جو مرضی کرنا چاہتے ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایک ریاست بنے گی. جو اللہ کے راز ہوتے ہیں ان کو سمجھنا ہوتا ہے بچوں. اس کے خلاف جاؤ گے، اللہ سے آگے پیش قدمی کرو گے، مار کھاؤ گے.
جلد بازی نہیں کرنی, کام جلدی ضرور کرنا ہے, جلد بازی میں نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے پیش قدمی نہیں کرنی, آگے اللہ کی رضا کو جاننا ہے. یا پھر اتنا بڑا مقام حاصل کرو کہ اللہ کو اپنی رضا خود بتاؤ, خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کی. دو ہی طریقے ہیں نا, یا تو رب کی رضا جان لو, اس کے مطابق عمل کرو, یا رب کو اپنی رضا بتا کے اپنی تقدیر لکھوا لو خود جو مرضی چاہتے ہو. اندھا دھند چکر ڈالنے سے, اندھا دھند کاروائی ڈالنے سے, اچھلنے کودنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, غصہ بڑھاس نکل جائے گی. ہم سے بہت سارے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ سڑک پہ کیوں نہیں نکلتے, آپ پریکٹیکل کام کیوں نہیں کرتے. وہ اللہ کے بندو, ایک قوم کو زندہ کرنا اس سے بڑا پریکٹیکل کام اور کون سا ہے؟ ایک مری ہوئی قوم کو زندہ کر دینا اس سے بڑا پریکٹیکل کام کون سا ہے؟ علامہ اقبال نے کوئی پریکٹیکل کام کیا؟ اس لحاظ سے اقبال نے کوئی پریکٹیکل کام نہیں کیا. ایک آئیڈیالوجی دی, ایک ویژن دیا, ایک فکر دی, ایک سوچ دی, قوم کی تربیت کی, لیڈر ڈھونڈ کے لائے, تربیت کی اس لیڈر کی, محمد علی جناح سے قائد اعظم بنایا, پوری قوم کو اکٹھا کر کے اس کا لیڈر دے کے, آئیڈیالوجی دے کے, ویژن دے کے, سب کچھ کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. کہتے لوگوں نے کام ہی نہیں کیا, انہوں نے کوئی پریکٹیکل. ہم ابھی یہی کام کر رہے ہیں. اقبال کو 25-30 سال لگے تھے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سیرت مبارکہ دیکھی, 23 برس کا عرصہ لگا یار. 13 برس تک مکہ کی تربیت ہے, اس کے بعد بدر میں 313 آتے ہیں. اللہ کی جماعت ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے, لاکھوں کے نہیں ہوتے. یہ اللہ کی جماعت ہمیشہ چھوٹی ہوگی. جو وقت کے لوگ, اصحاب کہف کا واقعہ قرآن نے لکھا ہوا, اتنی بڑی اس وقت کے گاؤں تھے, قصبے تھے, کتنے لوگ تھے اصحاب کہف؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ 3 تھے کہ 5 تھے کہ 7 تھے, کیسی؟ یہی ہے نا. بابا یہ کیوں توقع کرتے ہو کہ لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ ہم نے کوئی الیکشن میں حصہ لینا؟ ہم نظریاتی اور روحانی سطح پہ اس وقت کام کر رہے ہیں کہ اس وقت اللہ کی مرضی یہی ہے. نوجوان جتنے بھی ہیں پاکستان کے, جو پاکستان کا اشرافیہ ہے, جو پاکستان کی ایلیٹ ہے, ہمارا کام ان میں ہے. جو پاکستان کی اشرافیہ اور ایلیٹ ہے, یونیورسٹیز اور کالجز کے بچے ہیں, وہ تمام پاکستانی جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تمام پاکستانی جو مسلح افواج میں, اسٹیبلشمنٹ میں, میڈیا میں, اللہ کے فضل سے اس میڈیا میں بھی, جس پر مغرب نے کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا اس کو پاکستان کی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے, اس میں بھی سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں. فوج میں بھی لاکھوں لوگ ہیں, افسر ہیں, جوان ہیں, جو ہماری بات سنتے ہیں اور ماشاءاللہ جذباتی ہیں. نوجوان تو خیر ماشاءاللہ ہماری اصل فوجی نوجوان ہیں. پھر پورے دنیا میں جو لوگ پھیلے ہوئے ہیں, جاپان میں زلزلہ آیا ہوا ہے, وہاں پہ ماشاءاللہ ہماری ٹیم کے بچے وہاں جاپان میں اس وقت جاپانیوں کو کھانے کھلا رہے ہیں. جو ہماری جاپان میں ٹیم ہے وہ وہاں لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ کھانا کھلانے میں جاپانیوں کو. ان کو ہم نے کہا تم وہاں جا کے کام کرو, ڈیوٹی کرو. اللہ کے فضل سے دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں یہ اذان نہ پہنچ چکی ہو. اور اقبال جب کیا بات کرتے ہیں, وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود. کائنات لرزتی ہے کس سے؟ وہ سحر ہوتی ہے وہ بندہ مومن کی اذان سے پیدا. پورے کائنات لرزتی ہے ایک اذان سے. اذان کو چھوٹا نہیں سمجھو, اذان کائنات کو ہلاتی ہے. یہ وقت اذان دینے کا ہے, ابھی تلوار نکالنے کا وقت نہیں ہے, سڑکوں پہ آنے کا وقت نہیں ہے. یہ جتنی سیاست آپ کو آس پاس نظر آ رہی ہے, یہ حرام پلیت سیاست ہے, یہ ختم ہو جائے گی. اس کو کینسل کر دیا گیا, اللہ کی طرف سے کینسل کر دیا گیا. اس سیاست سے کچھ نہیں ملے گا, نہ سیاست دانوں سے ملے گا, نہ کسی ایک سیاسی جماعت, نہ مذہبی جماعت, کچھ نہیں ملے گا. یہ حرام ہے, پلیت ہے, ان کو کاٹ دیا گیا ہے, اللہ کے حضور کاٹ دیا گیا. لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے اس الیکشن میں حصہ لینے کی, کسی جماعت کو سپورٹ کرنے کی. یہ کسی کام کے نہیں ہے. اس سودی اور ربا کے نظام کو یہ خود ہی تباہ ہو رہا ہے. دیکھنا چند دنوں کی بات ہے, ڈالر بھی کولیپس کر جائے گا, مغربی کرنسیز بھی کولیپس کر جائیں گے. جنہوں نے ڈالروں میں بڑے بڑے بینک اکاؤنٹ بنائے, بھوکے ننگے پھریں گے سڑکوں پہ. یہ جو سٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا کرتے چلے جا رہے ہیں, 50-50 منزلہ عمارتیں بنا رہے ہیں پورے مڈل ایسٹ میں, استغفر اللہ, اللہ کی ان کو اللہ سے خوف نہیں آتا. دیکھو لیبیا کا کیا اشر کیا انہوں نے, دیکھو مصر کا کیا کر رہے ہیں, عراق کا کیا کیا انہوں نے, سیریا کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں, افغانستان کے ساتھ کیا کر دیا, آنے والے وقتوں میں سعودی عرب کے ساتھ کیا کریں گے. اللہ کے بندے بتاتے ہیں کہ اگلے سال کے بعد حج اور عمرہ مصیبت پڑ جائے گا, رستے بند ہو جائیں گے, پورے مڈل ایسٹ میں جنگیں اس طرح مسلط کریں گے یہ لوگ. پوری مسلمان دنیا اب ایک بہت بھاری آزمائش میں آنے والی ہے. لیکن یہ آزمائش کے بارے میں ہم کو حدیث مبارکہ میں بھی بتا دیا گیا تھا. آخر حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا تھا نا کہ دجال کی فوجیں مدینے کے باہر تک آ جائیں گی. دجال کی فوجیں کون ہوتی ہیں؟ امریکہ, نیٹو, یہی ہے نا. اور کون سی دجال کی فوج؟ آسمان سے تو نہیں اتریں گی.
ہر مسلمان ملک کو یہ توڑتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے مسلمان ملکوں کو. لیکن پورے کفر کی راہ میں مشرق اور مغرب میں اگر کوئی کفر اس وقت باقی رہ گیا، جو کفر باقی ہے اس وقت چڑھا چلا آ رہا ہے، اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے. اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ہیں، اور ایٹمی ہتھیار فوج کے پاس ہے. فوج کی آنکھیں ISI ہے. یہ ترتیب ہے. آنکھیں اندھی کرو، جسم کو گراؤ، ہاتھ سے ہتھیار لو، پھر ملک توڑ دو. یہ دشمن کا اسٹریٹجی، یہ دشمن کی کھیل ہے. جو مرضی اختلاف ہو جس کو، پاکستان کی ریاست سے ہمیں حق نہیں ملتے، بلوچستان کے بچوں کو شکایت ہے، کون شکایت کرتا ہے؟ ریاست رہے گی تو حق ملے گا. یہ حق اس لیے نہیں ملے کہ یہاں کفر کا نظام ہے. ہمیں حق اس لیے نہیں ملتا کہ یہاں پہ یہی ظالم سیاست ہے، یہ پلیت حرام خور لوگ مسلط ہیں. اللہ کا دین تو نافذ ہی نہیں کیا ہم نے. اللہ کا دین نافذ ہی نہیں کیا، پھر شکایت کرتے ہیں کہ حق نہیں ملتا. یہ تو بڑی ظلم کی بات ہوئی. ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ سارے استعمال کر لیے نا. اب خلافت راشدہ کا نظام بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے. اس کے علاوہ بیٹا کوئی حل نہیں ہے. یہ سیاستدان، یہ میڈیا، یہ دانشور مانیں گے نہیں. ان کو بنوانے کا پھر ایک طریقہ ہے اللہ کے پاس، کہ اللہ ان کو ایسے جھٹکے دے گا کہ ان کا دماغی توازن درست ہو جائے گا. خراب نہیں ہوگا، خراب تو ہے، درست ہو جائے گا. تو وہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں دیکھو گے بڑی آزمائشیں. گھبرانا نہیں. پرانی عمارت گرائی جاتی ہے تو اس کی جگہ نئی عمارت کھڑی کی جاتی ہے نا. تو پرانی عمارت کو ہلایا جا رہا ہے، گھبرانا نہیں. پھر کہہ رہے ہیں اس میں بہت سے لوگ مارے جائیں گے کتے کی موت. اور جو سعید ہیں، جو اللہ اس کے رسول سے تعلق رکھتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں، اگر وہ مارے بھی جاتے ہیں تو وہ شہادت کی موت مریں گے انشاءاللہ. مرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتے کی موت نہ مریں، شہادت کی موت جائیں. اور جس کی زندگی اللہ اس کے رسول کی محبت میں، ان صلاتی و نسکی و محیائی مماتی، ان کی محبت میں گزر رہی ہے، وہ کسی طرح کی موت بھی جائے گا، وہ انشاءاللہ ایک سعادت کی موت ہوگی. تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. اس پاکستان کو پھر بتا رہے ہیں بڑی آزمائشیں آئیں گی اب، کیونکہ یہ نظام، یہ سسٹم، یہ لوگ توبہ کرنے والے نہیں ہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہر قسم کی آزمائش ڈالے گا. جان کا خوف بھی ہوگا، مال کا خوف بھی ہوگا، عزتوں کا خوف بھی ہوگا، ایمان کا خوف بھی ہوگا. یہ بدبخت جس نے جس کو اپنا حکمران، اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، دنیا اور آخرت میں وہ اکٹھے اٹھائے جائیں گے. MQM والوں کا انجام الطاف حسین کے ساتھ ہے، استغفر اللہ العظیم. پیپلز پارٹی والوں کا انجام زرداری کے ساتھ ہوگا. عوامی نیشنل پارٹی والوں کا انجام ولی خان کے ساتھ ہوگا. اپنا لیڈر بڑے غور اور سوچ سمجھ کے چنو. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہمارے امیر، ہمارے لیڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی لیڈر ہمارا نہیں ہے. ہم اس کا ساتھ دیں گے کہ جو اللہ کے رسول کے قریب ترین ہوگا. یہ سب سے سیف راستہ ہے. یہ جتنے سیاسی لیڈر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول کے راستے پر نہیں ہے. یہ کہنا کہ صاحب مشرف بہت اچھا ہے کیونکہ زرداری سے تو اچھا ہے، اب یہ اچھے برے کا معاملہ ختم ہو گیا کہ وہ اس سے اچھا ہے تو وہ اس سے اچھا ہے. ایک میں 100% حرام ہے، ایک میں 90% حرام ہے، تو 90% والا لے لیتے ہیں. اب یہ فیصلے نہیں ہوں گے. اللہ للہ دین الخالص، اب اللہ خالص پسند کرتا ہے. اللہ کے لیے اب خالص ہوگا. نیت بھی خالص، عمل بھی خالص، مال بھی خالص، جان بھی خالص. اور اگر اس کوشش میں ہم مارے جاتے ہیں تو ہم تب بھی کامیاب ہیں. اگر لوگوں کے نزدیک کامیابی کا معیار یہ ہے کہ ہم نے حکومت قائم کی یا نہیں کی، بیوقوفی کی بات ہے. حکومت تو جس کو جو ملک کا صدر بنا ہوا عزت ہے اس کے نصیب میں. سب سے زیادہ بے عزت اس ملک میں وہ ہے جو اس ملک کا صدر ہے. تو حکمران ہونے کی وجہ سے عزت تو نہیں نصیب ہوتی. جو بدر میں شہید ہوئے انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا، کیا وہ ناکام ہوئے؟ سب سے زیادہ کامیاب وہ ہیں جو بدر کے شہداء ہیں. تو یہ فیصلہ کر لو کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے تمہارے نزدیک. ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں ہمیں جگہ ملے. یہ ہماری کامیابی ہے.
ہم کتنا دین نافذ کر سکتے ہیں, کتنا نظام تبدیل کر سکتے ہیں, یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے. ہمارا کام ہے اپنی جان مال لگا کے آخری حد تک زور لگانا کہ کل جب اللہ کے رسول کے آگے پیش کیے جاؤ اور تم سے یہ سوال کیا جائے کہ میں نے تم کو جوانی دی تھی, عزت دی تھی, طاقت دی تھی, قوت دی تھی, تم نے میرے دین کو نافذ کرنے کے لیے کیا کیا, اس وقت شرمندہ نہ ہونا. اس وقت سوال کیا جائے گا تم لوگوں سے. کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں. تمہارا کام ہے جان مار دینا, اس میں خیانت نہیں کرنا. ابھی یہ پیغام جس طرح کلام اقبال کو انتقال ہوئے 60-70 برس ہو گئے, مگر اقبال کا کلام اسی طرح طاقتور ہے جیسے اس وقت تھا. قرآن پاک 1400 سال سے ہے اور آئندہ قیامت تک اسی طرح طاقتور رہے گا جیسے ہے. اسی طرح یہ اذان جو ہم دے رہے ہیں, یہ تکمیل پاکستان کا جو مشن ہے, اس خلافت راشدہ کے نظام کی جو بات ہے, غزوہ ہند کی جو اذان ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام, ریاستہائے متحدہ اسلامیہ کی جو بشارت ہے, ان سب چیزوں نے ہونا ہے. اللہ کے فیصلے ہیں, یہ حضور کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. ہم صرف اس کی اذان دینے کے لیے آئے, اور جب وقت ہوگا انشاءاللہ تو پھر میدان جنگ میں بھی کھڑے ہوں گے. ابھی ہمارا میدان جنگ انفارمیشن وار ہے, میڈیا سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. آج کی دنیا میں سب سے بڑی جنگ لڑی ہی انفارمیشن وارفیئر کے میدان میں جاتی ہے. تبلیغاتی جنگ ہے. لوگوں کو مایوس کر دو, ان پہ جھوٹ بولو, ان میں افواہیں پھیلاؤ. قرآن کی آیت ہے نا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ اللہ کے نور کو اپنی افواہوں سے بجھانا چاہتے ہیں. افواہ کسے کہتے ہیں؟ پروپیگنڈا, جھوٹ. پاکستان ٹوٹ رہا ہے, پاکستان تباہ ہو رہا ہے, الطاف حسین پاکستان کو بچانے آیا ہے, تحریک طالبان اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ افواہیں اور جھوٹ, یہ افواہ ہوتی ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ اپنے نور کو, اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا, جتنا مرضی برا لگے انہیں, جو مرضی کر لیں یہ لوگ, جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. صرف اپنا فیصلہ کر لو, بدنصیب نہیں ہو جانا, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ گنجائش نہیں دے گا. اب اللہ جلالی موڈ میں. یہ ٹائم نکل گیا اس بات کا, اف بٹ دین ایلس, شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کون سا مشن ٹھیک ہے, کہ سیاسی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں. یہ ٹائم گزر چکے ہیں اب ان باتوں کے. اب اللہ کے فیصلے امپلیمنٹ ہونے نظر آ جائیں گے آپ کو اگلے چند ماہ میں. اللہ کے بندوں نے بتا دیا ہے, بالکل صاف صاف اللہ کے بندوں نے بتا دیا ہے, جو صاحب نظر صاحب بصیرت ہے, جن کی زبان سے اللہ خوشخبریاں بشارتیں یا وارننگز دیتا ہے کہ پوری مسلمان دنیا اب ایک زبردست آزمائش میں آنے والی ہے, اور آ چکی ہے. نظر آ رہا ہے, مڈل ایسٹ دیکھتے نہیں ہو. اب پاکستان میں بھی یہی سب کچھ ہوگا, اور ہو رہا ہے. ہم حالت جنگ میں ہیں, روز خودکش حملے ہو رہے ہیں, روز پاکستان کے اوپر. کراچی کا حال دیکھا ہے کیا ہے؟ توبہ استغفار. اور جن پلیت لوگوں کی وجہ سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے, اب وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے ہٹنے کے بعد ہم حکومت میں آئیں گے. پورا سدرن پنجاب جس طریقے سے MQM گھسی جا رہی ہے, اس کے اندر اسلحہ, روپیہ, پیسہ تقسیم کیا جا رہا ہے ایک بغاوت, سول وار کرانے کے لیے. ہمیں سب نظر آ رہا ہے, ہم دیکھ تو رہے ہیں سب. اذان اسی وقت ٹھیک ہوتی ہے جب نماز سے پہلے ہو. نماز کے وقت گزرنے کے بعد کوئی اذان نہیں ہے. اذان نماز کے وقت سے پہلے دی جاتی. اس وقت پورے پاکستان میں, اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف کہ سب سے بڑا جہاد ظالم حکمرانوں کے آگے اذان دینا ہے, حق بات کرنا ہے. وہ بدترین ظالم جن کے آگے کوئی بات نہیں کرتا آج, چاہے وہ CIA ہو, انڈینز ہو, یا پاکستان کے اندر کے دہشت گرد ہو, چاہے سیاست میں ہو یا ساؤتھ وزیرستان میں, کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرتا. اور یہی وقت ہوتا ہے اذان دینے کا. ہماری غیرت کے خلاف ہے, یہ مسلمان قوم کی غیرت کے خلاف ہے کہ 17 کروڑ مسلمان کسی جگہ موجود ہوں اور ہم الطاف حسین جیسے اور حکیم اللہ محسود جیسے دہشت گردوں کے ہاتھ یرغمال بن جائیں. اور جو پھر بھی الطاف حسین کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے آئے, پھر انتظار کرو جب ہندو فوجی ہمارے دروازے توڑ کے, ان کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوں گے اور ان کی بیٹیوں کو ممبئی اور کلکتہ میں بیچیں گے لے جا کے, اس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ الطاف حسین کی اصلیت کیا تھی. ابھی تک سوال کرتے ہیں, کراچی میں اس نے بڑی کنسٹرکشن کروائی ہے, بڑا اچھا آدمی, بڑے پل بنوائے, بڑی سڑکیں بنوائی ہیں, وہ تو بڑا پاکستان سے پیار کرنے والا. جس کو ابھی تک اس کی حقیقت نظر نہیں آئی, اس کو پھر آئندہ بھی کبھی نظر نہیں آئے گی. تو اپنے علاقوں میں جاؤ اور اپنے شہر میں
عشق رسول اور ادب رسول کی آگ لگا دو. اس وقت صرف ایک چیز ہے جو اس امت کو بچا سکتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق, بس. بے ادب نہیں ہونا حضور کے آگے, گستاخ نہیں ہونا, آواز اونچی نہیں کرنا, حضور کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا. یہ پاکستان اللہ کے رسول کی امانت ہے, اس کی حفاظت صرف اس لیے کرنا کہ یہ اللہ کے رسول کی امانت تمہیں دی گئی ہے. اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. انشاءاللہ دیکھنا تو صحیح اللہ تمہیں کامیابی کیسے دیتا ہے, کیونکہ یہ فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں. اب کوئی گرے ایریا نہیں ہے بیچ میں, یا کوئی پاکستان کا مخالف ہے یا کوئی پاکستان کا عاشق ہے. بیچ میں کوئی تماشا دیکھنے والی ٹیم اب اللہ نہیں چھوڑے گا. اور جو تماشا دیکھنے والے ہیں پھر وہ ان کے ساتھ رگیدے جائیں گے کہ جب اس قوم پہ آزمائشیں آئیں گی تو. پھر ہم یہ بات کہتے ہیں, گھبرانا نہیں, پاکستان کا شاندار ترین مستقبل اب کھلنے والا ہے سامنے, لیکن اس سے پہلے بڑی صفائی ہوگی. مجھے یہ بتاؤ, جو ملک میں اتنے دہشت گرد ہیں, جو یہ ناپاک پلید سیاسی نظام ہے, جب تک ان کو ٹانگا نہ جائے, ان کی صفائی نہ کی جائے, یہ راستہ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نا. تو اللہ اب ان کی صفائی کر رہا ہے اور کرے گا. لہذا گھبرانا نہیں اس بات سے, صفائی سے. چھوٹی چھوٹی خبروں پہ کہ خودکش حملے ہو گئے, مر گئے, پٹ گئے, ٹوٹ گئے, مر گئے, مہنگائی بڑھ گئی, کھانے کو نہیں ہے, یہ اس قوم پہ عذاب آئے گا. جب عذاب آتے ہیں قوم پہ تو پھر اس کو خوف کا اور معیشت کا عذاب پہلے آتا ہے. سورہ لإلاف قریش میں ہے نا یہ, فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. وہ چاہیے کہ رب کی عبادت کریں جس نے ان کو خوف سے امن دیا اور بھوک میں کھانا دیا. تو جب اللہ پکڑتا ہے نا, جب اللہ تعالیٰ گرفت میں لاتا ہے, تو یہی دو عذاب سب سے پہلے دیتا ہے. ان کو بھوک میں مبتلا کرتا ہے اور ان کو خوف میں مبتلا کرتا ہے. اور یہی ہمارے بھوک اور خوف کا مطلب کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر خراب ہو جائے گا اور اکانومی خراب ہو جائے گی. یہی مطلب ہے اس کا. مہنگائی بڑھ جائے گی, کھانے کو نہیں ملے گا, تنخواہیں کم پڑ جائیں گی, پیسوں کی برکت نکل جائے گی, کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی. یہ سب کچھ ہوگا اور اب یہی ہو رہا ہے. اور پھر دہشت گردی, خوف میں مبتلا ہو جاؤ گے. میدان جنگ میں جب فوجیں بھی لڑتی ہیں نا, اگر 100 فوجی لڑ رہے ہیں, یقین کرو اس میں 2 یا 4 ہی ایسے ہوتے ہیں جو دیوانہ وار دلیر ہوتے ہیں. 10-12 نارمل ہوتے ہیں, 70-80% دوسروں کا موڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر کمانڈر یا چند ایک لوگ بھاگنا شروع کر دیں تو باقی فوج بہت دوڑ لیتی ہے. اور جب بالکل قیامت ٹوٹی ہوئی ہو تو اس وقت جو کھڑا رہ جاتا ہے, جو سٹینڈ لے جاتا ہے کہ میں کھڑا, اور لوگوں سے کہے کہ میری طرف سمٹو, پرچم بلند کرتا ہے, اس وقت جب پوری قوم پہ قیامت ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو وہی قوم کا لیڈر بن جاتا ہے. وہی قوم کا لیڈر ہوتا ہے جو اس کرائسس میں کھڑا رہ جائے. لہذا یہ مت کہو کہ اس وقت لیڈر کون ہے. ابھی لیڈر تمہیں نظر نہیں آئے گا, کیونکہ اس وقت فساد کا دور ہے. اس قوم پہ ذرا قیامت ٹوٹنے دو, آزمائشوں میں آنے دو. مسلمانوں کو 1930 تک اپنا لیڈر نظر نہیں آتا تھا ہندوستان میں. قائد اعظم کو تیار کر کے لے آئے علامہ اقبال. 1935 تک مسلمانوں کو قائد اعظم پر اعتبار ہی نہیں تھا. الیکشن ہوتے ہیں, سارے مسلمان کانگریس کو ووٹ دیتے ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہی بات ان کو کہ اقبال کیا رہے ہیں. جب کانگریس کو ووٹ دیا اور کانگریس کی حکومتیں بن گئی تو 4 سال کانگریس نے جو بے عزت کیا مسلمانوں کو, آنکھیں کھل گئی مسلمانوں کی. نماز پہ پابندی, حجاب پہ پابندی, بندے ماترم پڑھنے پہ, ذبیحہ پہ پابندی, گائے پہ قربان نہیں کر سکتے, مسلمانوں کو اپنے دین, ایمان, لباس, سب چیزوں پہ پابندی لگا دی, بیڑا غرق کر دیا مسلمانوں کا. پھر مسلمانوں کی آنکھیں کھلی. پھر 1939 میں سب کو ہوش آیا کہ جب کانگریس کی حکومت ٹوٹی تو قائد اعظم نے حکم دیا کہ یوم نجات مناؤ, شکر کرو اللہ کا, ڈے آف ڈیلیورنس. اس کے بعد پھر 1940 میں تاریخیں نوٹ کرو, پھر اس کے بعد مسلمانوں کو ہوش آیا تو پورے ہندوستان سے اکٹھے ہوئے 1940 میں آ کے قرارداد پاکستان منظور کی. یا اللہ, پاکستان کے بغیر اب ہمارا گزارا نہیں. پہلے نہیں سمجھ آتی تھی, 1935 تک نہیں سمجھ آئی مسلمانوں کو. 4 سال بے عزت ہوئے کانگریس کے ہاتھوں, دماغ درست ہو گیا. وہ 4 سال کانگریس اگر حکومت نہ کرتی نا اس طرح, اگر کانگریس محبت سے حکومت کرتی, پیار کرتی, مسلمانوں کو ساتھ ملا کے رکھتی, کبھی پاکستان نہ بنتا. یہ اللہ کی رحمت تھی کہ وہ 4 سال کی ذلت اٹھانی پڑی ہمیں, جس کے بعد ہمیں الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا کہ ہمیں پاکستان مل گیا. مسلمانوں کا المیہ یہی ہے کہ دماغ ان کا درست ہوتا ہی نہیں جب تک 2 تھپڑ نہ پڑے ان کو. اور اللہ تعالیٰ چونکہ جس قوم سے زیادہ پیار کرتا ہے, دیکھو ایک سڑک پہ چلنے والا کوئی بچے, اس کو آپ نہ جانتے ہیں, وہ کوئی بدتمیزی کرے, آپ منہ پھوڑ کے پڑے ہو جاتے ہیں.
اپنا بچہ بدتمیزی کرے آپ اس کو چھوڑتے نہیں، پھر تھپڑ مارتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، اپنے پاس کھینچ کے لاتے ہیں، کیونکہ آپ کا بچہ چھوڑ ہی نہیں سکتے. آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ شکل مت دکھانا ساری عمر مجھے. یہ پاکستان اللہ کے رسول کو، اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت عزیز ہے. جتنی مرضی خرابیاں کوتاہیاں ہم میں ہوں، اللہ ہم کو کبھی ترک نہیں کرتا. تھپڑ مارتا ہے، سزا دیتا ہے، جھٹکے دیتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، کبھی چھوڑے گا نہیں، بے فکر رہو. اللہ ہے، پیار کرنے والا ہے. اللہ کے رسول کا فیضان ہے اس پاکستان پر. پاکستانی اپنی خیر منائے، بار بار ہم کہتے ہیں پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا. اور وہ پاکستانی کہ جو اللہ کے رسول کے جھنڈے کو لے کر کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ ان سعید لوگوں میں سے ہوں گے جن کے ذریعے اللہ اس تبدیلی کو لے کر آئے گا. اب صفائیاں دینے کا، معذرت خانہ رویہ اختیار کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جلال میں، اللہ کے بندے بھی جلال میں. اب فیصلے ہو چکے ہیں، اب وہ صرف ظاہر کیے جائیں گے. اور کچھ سعید لوگ ہوں گے، کچھ شقی لوگ ہوں گے، کچھ شہید ہوں گے، کچھ کتے کی موت مریں گے. اپنا فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا کہ تم کس راستے پر ہو. اب ٹائم نہیں. بسم اللہ. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد و علی وسلم. جو سوال ہو بچوں کرو. بسم اللہ. بچے جو کچھ اب ہونے والا ہے نا، پاکستان کی بقا کے لیے جو پلان ہے، سب سے بڑا پلان یہی کہ اس میں عشق رسول اور ادب رسول کو عام کیا جائے. یہی چیز بچائے گی پاکستان کو. اس کی نظریات کو، اس کی آئیڈیالوجی کو، اس کی اساس کو. وہ نسل پیدا کی جائے جو اقبال کے شاہین ہوتے ہیں، جو مرد مومن ہوتے ہیں. وہ نسل کے جو پاکستان کی نظریات پر بھی بغیر کسی شک کے قائم ہو، جو قومیت، لسانیت، فرقہ واریت، مسلکی اختلافات سے بلند ہو اور صرف اللہ کے رسول کے غلام اور عاشق ہو. اور وہ نسل کے جو حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا نہیں ہو، دنیا کی محبت میں اور موت کے خوف میں مبتلا نہیں ہو. جو مرد مومن ہو، جن کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو. اللہ جن سے پوچھ کر تقدیریں لکھا کرے. ہماری بقا اسی میں ہے. اس نسل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. جو مرضی پلان کر لو، جو مرضی اسٹریٹجیز بنا لو، اور اس کام میں کوئی سالوں نہیں لگیں گے. یہ دل کے فیصلے ہیں، یہ نیتیں کرنے کی بات ہے. آج نیت کر لو کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا سب اللہ اس کے رسول کے لیے. اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا. اس کے بعد آزمائے گا، رسوا نہیں کرے گا. تو بیٹا اب کوئی آئین نہیں چلے گا. اب صرف ایک آئین چلے گا، وہ اللہ اس کے رسول کا ہے، بس. اب قرآن و سنت چلے گی. 73 کے آئین میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کہ قانون اس ملک میں اللہ اس کے رسول کا چلے گا. اگر 73 کے آئین کو یہ سلیکٹو طریقے سے استعمال کریں گے کہ یہ حصہ ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے، نچلے حصے شقیں ہم استعمال کریں گے، پھر اس آئین کو پھاڑ کے پھینکتے ہیں. اگر اس آئین کو نافذ کرنا ہے تو پورا نافذ کرو، جس میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ، شریعت کے علاوہ یہاں کوئی قانون نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، پھر ہم اس آئین کو قبول کرتے ہیں. لیکن اگر سلیکٹو ہوگا کہ نہیں، شریعت کا معاملہ الگ کر دیں گے، سود اور ربا کا نظام ایسی چلے گا، سیاست اور ڈیموکریسی ایسی چلے گی، پھر ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے. پھر ہم کیا ایکسپٹ کریں گے؟ اللہ رسول ایکسپٹ نہیں کریں گے، ہم تو صرف امپلیمنٹ کریں گے. بیٹا واضح بات ہے. آپ کو تحریک طالبان کے بارے میں بھی اگر کسی کو اب شک ہے اس وقت، تو میں نے عرض کیا نا بات، کہ پھر انتظار کرو اس وقت کا جو سوات والے کرتے تھے، جن کی بیٹیوں کو اٹھا کے گھروں سے لے کے جاتے تھے یہ، اور دن میں 3 شادیاں ایک طالبان کمانڈر کر رہا تھا. سوات والوں سے پوچھے نا جا کے کہ تحریک طالبان کیا تھے. 25 لاکھ کی سوات کی آبادی نے سوات خالی کر دیا. آرمی سے کہا جا کے صفائی کرو، ہماری جانیں بچاؤ. آپ نے کسی سوات والے کو جلوس نکالتے دیکھا آرمی آپریشن کے خلاف؟ تو بابا جو سوات والے ہیں وہ تو خوش ہیں آرمی آپریشن سے، جنہوں نے بھگتا ہے ان تحریک طالبان کو. باقیوں کو تکلیف ہو رہی ہے پیٹ میں کہ تحریک طالبان مسلمان ہے اور جناب آرمی اپنے لوگوں کو مار رہی ہے. جو سوات والے ہیں ان سے پوچھو نا. بدترین دشمن ہے اللہ اس کے رسول کے. حضور نے حدیث مبارکہ میں ان کو خوارج کہا ہے، خارجی. یہ تحریک طالبان نہیں ہے، یہ خارجی ہیں. ان کی جو نشانیاں حضور نے بیان فرمائی ہیں حدیث مبارکہ میں، پوری دنیا میں جتنے مجاہدین گروپس ہیں ان میں صرف تحریک طالبان پر وہ تمام حدیث پوری اترتی. وہ حدیث مبارکہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہیں، فیس بک پہ بھی ہیں، نیٹ پہ مل جائیں گے آپ کو، ہمارے پاس سے لے لو. اس معاملے میں شک میں نہیں پڑنا آپ. تحریک طالبان خوارج ہیں، جس طرح MQM مکتی بہانی ہے، اس میں شک میں نہیں پڑنا. جو شک میں پڑے گا ہم پھر کہتے ہیں پھر انتظار کرو اس وقت کا جب تمہارے دروازے توڑ کے تمہاری بہنیں لے کے جائیں گے. اس بار بار یہ نصیحتیں نہیں ملیں گی آپ کو.
پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف یہ لوگ ہیں، پاکستان کی نظریات کے خلاف ہیں یہ لوگ، پاکستان کی روحانی اساس کے خلاف ہیں یہ لوگ، پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اب تک پاکستان کے کتنے شہروں میں آپ دورہ کر کے اپنی اذان بھیج؟ بیٹا اللہ کے فضل سے ہماری اذان آسٹریلیا، چائنا سے لے کر کینیڈا تک گئی ہوئی ہے، ہمیں فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں، انفارمیشن ایج ہے۔ اذان جب ہم ایئر وائی کے اوپر اپنا بات کرتے ہیں تو کم از کم 40 لاکھ مسلمان پوری دنیا میں اس کو سنتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ماشاءاللہ کوئی پاکستانی جس کے دل میں ذرا سا بھی درد ہے دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے ہماری بات نہ سنی بھی ہو۔ جی بیٹا ہم تعداد آج کتنا ٹرن آؤٹ ہے؟ اصل چیز ہے بیٹا اذان کا پہنچنا۔ ٹرن آؤٹ میں تو ہم الیکشن میں تو نہیں ہے، نمبر گیم تو کھیل ہی نہیں رہے ہم۔ اے آر وائی کے اوپر جیسے ہم نے بات کی یا کسی چینل پہ جب ہم ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں تو کوئی ٹرن آؤٹ گن سکتا ہے اس کا؟ کروڑوں میں لاکھوں مسلمان سنتے ہیں۔ اذان امپورٹنٹ ہے، اذان اہم ہے۔ جب ایک مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، اس کا کام اذان دینا ہے۔ ہم اذان دے رہے ہیں ابھی، اور میرے مالی داکم پانی پاوا مشکاں پر پاوے، مالک داکم بوٹے لانا لاوے یا نہ لاوے، لیکن بوٹے لا رہا ہے وہ، فکر نہ کرو، نظر آ رہے ہیں بوٹے ہمیں۔ آج کفر کا پورا نظام اگر ہمارے خلاف ہے، پاکستانی میڈیا پہ ہمیں بین کیا ہوا ہے انہوں نے، پوری دنیا کا نظام ہمارے خلاف ٹوٹا ہوا ہے۔ امریکہ کے اخباروں میں ہمارے نام لے کے لکھتے ہیں کہ اس آدمی کو چپ کرانا ضروری ہے۔ انڈیا میں سب سے زیادہ نفرت کسی فقیر سے کی جاتی ہے تو الحمدللہ آپ کے اس بھائی سے کی جاتی ہے، تو کوئی وجہ ہے نا یار۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں جانتے کہ حق کس طرف ہے تو دشمن کے تیروں کو دیکھو، جس جگہ دشمن کے تیر گر رہے ہوں گے حق وہیں ہوگا۔ اگر ہماری مخالفت سی آئی اے کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے، تحریک طالبان کر رہی ہے، ایم کیو ایم کر رہی ہے، یہ حکومت کر رہی ہے، بی ایل اے کر رہا ہے، پاکستان کے اندر کا لبرل سیکولر طبقہ کر رہا ہے، تو یار یہ فقیر کوئی ٹھیک ہی کام کر رہا ہوگا۔ اور جس کو پھر بھی نظر نہیں آ رہا تو اس سے کہو کہ پھر فتربصوا، انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کریں گے۔ دخل اندازی کب تک چلتی رہے گی اور کیا ہمارے سیاست؟ بیٹا جب تک ہم حب الدنیا اور کراہیت الموت میں نہیں ہوں گے اس وقت تک امریکہ دخل اندازی کرے گا۔ جب ہم اقبال کے شعر کو بھول جائیں گے، طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس وقت تک امریکہ دخل دیتا رہے گا۔ ہمارے بغیرت حکمرانوں کو دیکھا نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے پیسے لیتے ہیں تو اسے حکم بھی سننا پڑے گا۔ پیسے کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ خیانت کرنی ہے، ورنہ ملک کے اندر اتنے خزانے موجود ہیں، بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیرت خود بغیرت ہے نا۔ اس لیے اس وقت تک دخل اندازی رہے گی جب تک حکمران آپ کے ایسے نہ ہو کہ جو نگاہ بلند سخلدن لواط اور جاں پرسوز ہوں، جن کے لیے موت اچھی ہو اس رزق سے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہی تو نسل تیار کرنی ہے بچے۔ جو مرضی پلان کر لو، جو مرضی الیکشن میں حصہ لے لو، اگر یہ نسل ہی نہیں ہے، اگر یہ لیڈرز ہی تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ دخل اندازی ہوتی رہے گی، ہماری عزت آبرو کا سودا کرتے رہیں گے یہ لوگ۔ ہم غیرت سے جینا چاہتے ہیں، عزت سے مرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ہر لیڈر انقلاب 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 کر رہا ہے، انقلاب قریب ہے، انقلاب آ رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں کہ انقلاب کب تک؟ بیٹا میں نجومی تو نہیں جو پیشن گوئی کروں، لیکن ویسے ایک آئیڈیا جو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ فراست دیتا ہے، حالات کو دیکھ کے آپ بادل آتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں نا کہ بارش ہونے والی ہے، وہ کوئی پیشن گوئی تو نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ نے حالات ہی دکھا دیے، سب کو پتا ہے کہ بادل آئیں تو بارش بھی ہوگی۔ جو پاکستان میں حالات بن گئے وہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، شروع ہی ہم نے ساری بات اسی طرح کی تھی کہ آگے جو ہونے والا ہے پریشان نہ ہونا۔ سیاستدان جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ انارکی ہے، انقلاب نہیں ہے، وہ انارکی ہے۔ انارکی تو پھیل رہی ہے ملک میں نا، ملک میں کوئی نظام تو نہیں چل رہا۔ اس پاکستان میں کوئی حکومت ہے ہی نہیں، پاکستان اس وقت ہیڈ لیس اسٹیٹ ہے، ریاست ہے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی۔ تو جو آگے ہونے والا ہے انشاءاللہ اس انارکی میں سے خیر نکلے گی انشاءاللہ۔ ان مع العسر یسرا، اس تنگی میں آسانی نکلے گی۔ ان مع العسر یسرا، اللہ کا ہے، تنگی میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ وہی کہی نا بات آپ سے، کانگریس کی حکومت مسلط ہوئی تو اس میں آسانی یہ نکلی کہ ماشاءاللہ پاکستان موومنٹ بن گئی اس سے۔ جب تک یہ فساد نہیں برپا ہو اس وقت تک اس فساد میں سے خیر نہیں نکلے گی، اور خیر نکلے گی اس وقت کہ جب اللہ کے وہ بندے کھڑے رہ جائیں گے جو باقی پوری قوم کولیپس کر رہی ہوگی، اور وہ اللہ کے بندے ہوں گے جو اذانیں اس وقت بھی دے رہے ہوں گے اور آج بھی دے رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ کرپشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے ملک کتنے نمبر بیٹا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دوبارہ اگین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آخری دور تھا آپ کا، تو ایک گڈریے کی بکری کو بھیڑیا لے گیا،
تو گڈریا بہت رویا. بیٹے نے کہا بکری کو ایک بھیڑیا لے گیا ہے, آپ اتنا رو رہے ہیں, کچھ صبر کریں, کیا ہو گیا؟ کہتے بکری کے رونے پہ نہیں, بکری کے جانے پہ نہیں روتا ہوں. آج خلیفۃ المسلمین عمر ابن فاروق کا انتقال ہو گیا. جب وہ زندہ تھے تو بھیڑیے کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ میری بکریوں کو ہاتھ لگائے. آج میری بکری کو بھیڑیا لے گیا, اس کا مطلب ہے کہ آج خلیفۃ المسلمین کا انتقال ہو گیا. میں اس پہ روتا ہوں. تو کرپشن کی فکر نہ کرو. کرپشن اس لیے کہ جو حکمران ہے سب سے بڑا پلیت ہے. وہاں پہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی آئے گا نا تو لوگ 2 سال کے اندر اس پاکستان میں دیکھنا لوگ زکات لے کے پھریں گے, کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بچے, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کرپشن کتنی ہے, دہشت گردی کتنی ہے. ایک رات میں ٹھیک ہونے والے مسئلے ہیں یہ. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں, قصاص نافذ کرو. ملک میں 3000 دہشت گرد پکڑے ہوئے ہیں آپ نے, ان کو اگلے دن کھمبوں پہ ٹانگ دیں. قصاص تو نافذ نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی. اللہ کا حکم ہے کہ جو فساد فی الارض کرتا ہے اس کو سولی چڑھا دو. سارے حکمران جو کرپشن کر رہے ہیں فساد فی الارض پہ, ان سب کو سولیاں چڑھا دو. 400-500 بندے کو سولی ٹانگو. ضرورت ہے کسی میں اس کے بعد کوئی خود کو حملہ کرے, دھماکہ کرے یا کرپشن کرے؟ ایک رات میں ٹھیک ہونے والا مسئلہ ہے. آپ کو کوئی شک ہے کہ اس ملک میں کرپٹ کون ہے اور دہشت گرد کون ہے؟ اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں مر گئے, لٹ گئے, پٹ گئے, تباہ ہو گئے. اللہ کا دین نافذ کرنا ہے. اللہ کہتا ہے قصاص میں تمہاری زندگی ہے. ہم قصاص نافذ نہیں کرتے. پاکستان کے عدالتی نظام نے 10 سال میں ایک دہشت گرد کو سزائے موت نہیں سنائی. قصاص تو نہیں کیا نا, پھر کہتے ہیں خودکش حملہ کیسے رکے گا؟ یہی بات آپ کو کوئی اللہ کا دین نافذ کرو. ایک رات کی بات ہے پورے ملک کو ٹھیک کرنا, ایک رات کی. اللہ کا کوئی بندہ آ کے اللہ کا دین نافذ کر دے. جو ملک میں کرپشن کرے گا, دہشت گردی کرے گا, اس کو کھمبوں پہ سولی چڑھا دیا جائے گا. کس کی جرت ہے اس کے بعد اس پاکستان کے 1 روپے کو خیانت کر سکے یا کسی کی جان مال یا بکری اٹھا کے لے جائے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا ایک رات میں انشاءاللہ. یہ جو آل اوور پنجاب یہ جو اسکیم کی انٹرسٹ ہو رہی ہے, اس بارے میں آپ کا کیا ویو ہے؟ بہت سفر ڈے ٹو ڈے جو ہے نا انٹرسٹ کر رہے ہیں پنجاب میں. بیٹا آپ کو بتایا ہے نا, سارے چور کٹھے ہیں. آپ کو بتایا نا کہ یہ پورا کا پورا جو کفر کا نظام ہے, CIA دوبارہ سے اپنے مہروں کو استعمال کر رہی ہے. پیسے, روپیہ, پیسہ, اسلحہ ان کو پیچھے سے دیا جا رہا ہے. ہر جگہ غدار شامل ہیں. پنجاب کے اندر کوئی کراچی سے لڑکے تو نہیں آئے نا, لوکل لڑکے انہوں نے خریدے ہیں. ہمیں خبریں ہیں, اطلاعیں مل رہی ہیں ہم کو کہ لوکل گینگسٹرز جو ہیں, کرمنل گینگز ہیں, ان کو جا کے روپیہ دے رہے ہیں, اسلحہ دے رہے ہیں, پیسہ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں شامل ہو جاؤ. جو طریقہ کراچی میں تھا وہی کر رہے ہیں. جس کو کچھ نوکری نہیں ہے, جس کو پیسے نہیں مل رہے, اس کو اگر ایک گروپ مل جائے, جماعت مل جائے, پیسے مل جائے, روپیہ مل جائے, اسلحہ مل جائے, وہ شامل نہیں ہو جائے گا. اس میں ہماری بات کا, آپ کی بات کا کیا پروسیس ہے, کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا ہمارا کسی بھی فتنے کے معاملے میں ہم اذان دینے والے ہیں. ظاہر ہے چاہے وہ پاکستان, جو ہم کھل کے بات کرتے ہیں, ہماری اذان ہر کوئی سنتا ہے. جس کے دل میں اللہ توفیق دیتا ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے, چاہے تحریک طالبان کے خلاف ہو یا MQM کے خلاف ہو یا کرپشن کے خلاف ہو. ہمارے فیس بک کے اوپر روز ہم ایک نئے ایشو کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم سیاسی عمل دخل میں, سیاسی نظام میں شامل نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سیاست میں دخل نہیں دے رہے. اس پاکستان کی سیاست کو, اس کی معیشت کو, اس کے نظام کو پورا آلٹرنیٹ نظام دینا اللہ کے فضل سے ہماری بڑی سخت اذان ہے. اور پھر اس قوم کی تربیت کرنا بھی. ہم صرف سیاسی باتوں پہ تو کمنٹ نہیں کرتے. اس قوم کی روحانی نظریاتی اساس, اقبال, قرآن, سننا, معیشت, معاشرت, تاریخ, تمام موضوعات ہیں ہمارے جن پر ہم اللہ کے فضل سے بات کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. ہمارا کام جیسے ہم نے کہا بھی فی الحال مؤذن کی ڈیوٹی ہے. بیٹا دیکھو یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں آپ سے. حکومت وہ آئے گی جو آپ لے کر آئیں گے. اور 15 جنوری کو ہم آپ لوگوں سے کہیں گے جا کے دیکھیے, 15 جنوری کو گوگل کر لیں, ڈاکٹر دانش کے ساتھ ARY پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا. گوگل کریں ڈاکٹر دانش زید حامد جنوری 15, وہ پروگرام آ جائے گا. ہم نے وہ 50 منٹ کا پروگرام تھا جس میں ہم نے پورا نظام تبدیل کرنے کا طریقہ بتایا تھا. وہ 50 منٹ کا پورا لیکچر تھا, وہ دیکھ لیجیے گا. الیکشن نہیں ہو سکتے, کیئر ٹیکرز لانے پڑیں گے. کیئر ٹیکر, پیٹریوٹک کیئر ٹیکر. الیکشن نہیں ہوں گے, سلیکشن ہوگی. اس وقت ملک میں دہشت گردی ہے, حالت جنگ ہے, NRO کے کیسز ہیں, کرپٹ سیاسی نظام ہے. اس وقت الیکشن کس کا کرائیں گے آپ؟ الیکشن کرائیں گے تو ملک توڑیں گے. حالت جنگ میں آپ, لہذا کیئر ٹیکرز لانے پڑیں گے. اور سپریم کورٹ کو اور فوج کو, 2 ادارے ہیں جن کو بڑا بھاری ذمہ داری ادا کرنی. اگر سپریم کورٹ اور فوج جو کہ اپنی ذمہ داری اگر نہیں ادا کریں گے تو پھر سڑک پہ انارکی ہوگی. انارکی ہوگی تو پھر وہی ہوگا جو ہم بتا رہے ہیں, اور انارکی ہو رہی ہے, کیونکہ نہ سپریم کورٹ اپنے ڈیوٹی کر رہی ہے, نہ فوج حکومت کا تختہ الٹ رہی ہے,
नतीजतन सड़क पे अब अनारकी होगी। यही बात हमने शुरू में कही है आपको, इंतजार करें, अब अनारकी देखेंगे, घबराना नहीं, ये अनारकी में से खैर निकलेगी इंशाल्लाह। पास में हम लोग देखें तो 63 साल हो गए हैं, सियासतदान है, सियासतदान के पास एक सियासतदान, बीच में से 25 साल जो है हमारी आर्मी ने ले लिए। उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारा जो पास्ट है उसमें एटम बम भी आया है, 73 काइन भी आया है, उसने काफी कुछ हमें दिया भी है। पास्ट को रख के हम लोग प्रेजेंट पे तो ठीक है, हमें कुछ उम्मीद नहीं है कि फ्यूचर क्या होता है, लेकिन पास्ट को रखे सामने, वो वाला पास्ट को मैं कह रहा हूँ, एटम बम भी है ना, उसमें ही है। बेटा जान, पाकिस्तान के एटम बम को छोटा ना समझो, बात हमने कही थी, गौर से सुनो इस बात को। मशरिक और मगरिब में अगर मुसलमानों की इज्जत थोड़ी सी बची हुई है तो इस वजह से कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। एटम बम जितना आपने इस एटम बम पे खर्च किया है, ये दो जहानों में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है आपकी। अगर इसराइल को कोई रोके हुए है कि वो मुसलमान मुल्कों को हड़प करके मदीने तक नहीं आ जाता, तो आपके एटम बम के खौफ से। अगर इंडिया को कोई रोके हुए है, मलेशिया से लेकर काबुल तक अपना कब्जा नहीं कर लेता, तो आपके एटम बम के खौफ से। और पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया क्यों था? अल्लाह के राजों को समझो। इस पाकिस्तान को अल्लाह ने सिर्फ इसलिए बनाया था कि गज़वा हिंद लड़ना है। हुजूर की उस हदीस में पूरा होना है कि हिंदुस्तान पर मुसलमान दोबारा कब्जा करेंगे, और जिसके लिए पाकिस्तान को एक फौजी ताकत और एटमी कुव्वत बनना था। यह पाकिस्तान के बनने की वजह है, ये उम्मीद बाकी है अभी हमारी। बाकी नहीं है। हुजूर की हदीस है, लाजिम होना है, उम्मीद बाकी नहीं, होना है। इसमें इंशाअल्लाह की भी जरूरत इसलिए नहीं है कि हुजूर का हुक्म है, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं कि शायद अल्लाह चाहे या ना चाहे। हुजूर ने फरमा दिया है, होना है। खिलाफत अल्लाह मिनहाजुन नबुव्वत ने भी कायम होना है, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया है कि होना है। अब सिर्फ नसीब उन लोगों का है कि कौन लोग होंगे कि जो इसको अमल पजीर करेंगे, वो खुश नसीब कौन हो। आज साहिब निस्बत लोग, साहिब अहले बसीरत कहते हैं कि जो इस पाकिस्तान के दिफा में एक ईंट भी रखता है, वो गज़वा हिंद में शामिल है। गज़वा हिंद अब सरहदों पर नहीं लड़ा जाएगा सिर्फ कि फौजें आगे जाके टैंकों से लड़ रही होंगी, पूरी कौम लड़ेगी। जंगें शहरों में होंगी, हो रही है ना, हो रहा है ना मामला शहरों में। जो हुजूर ने फरमा दिया है उसने होके रहना है। खुशनसीब लोग तलाश किए जा रहे हैं कि कौन उस खुशनसीब नसीब का हिस्सा है। तो पाकिस्तान बना इसलिए है। तो पाकिस्तान की फौज में जो भी खराबियां हो, जो भी कमजोरियां हो, हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, लेकिन यही फौज है जो गज़वा हिंद लड़ेगी। यही फौज है जिसके पास आज हमारे एटमी हथियार है। यही फौज है जिससे पूरे दुनिया का कुफ्र सबसे ज्यादा खौफ खाता है। इस हिमाकत में ना पड़ जाना कभी कि अपनी फौज की टांग घसीट के गिरा दो ताकि उसके बाद पूरी मुस्लिम दुनिया की आबरू बिक जाए। सिर्फ मुसलमान दुनिया में तुर्की अब एक ऐसा मुल्क रह गया जिसके पास एक फौज है, बाकी पूरी मुसलमान दुनिया की फौजें खत्म हो चुकी हैं। या तुर्की है या पाकिस्तान है, और आने वाले वक्तों में आप देखोगे कि तुर्की और पाकिस्तान मिल जाएंगे। और अल्लाह ताला की तकदीरों को समझो, जो कुछ होने वाला है। अल्लाह के खिलाफ नहीं जाना। अल्लाह अहमक लोगों का रब नहीं है। मोमिन की फिरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। हदीस शरीफ, अल्लाह का बंदा, उसकी जो एट्रीब्यूट्स बताता है कुरान, यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, गौर फिक्र करते हैं जमीनों आसमानों क्रिएशन पे, एनालिसिस करते रहते हैं हर वक्त, और कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह आपने कोई चीज बेकार नहीं पैदा की। जीनियस लोग होते हैं। अल्लाह तो कीड़े मकोड़ों का भी रब है वैसे तो, लेकिन जिनका सही मानों में वो रब है, वो बंदा मोमिन होता है, शेर और दलेरों का रब, जिनकी बात सुनता और जिनकी बात मानता। तो आंख कान नाक होश खोल कर रहा है, वक्त नहीं है तुम लोगों के पास। अहमक और जाहिल लोगों के पास अब कोई वक्त नहीं है। ये सुमन बुकमन उम्मियन, आंख नाक कान बंद किए बंदा गूंगे बहरे जो बैठे हुए हैं, इनकी सफाई का वक्त आ गया। हम नहीं करेंगे, रब करेगा, हम सिर्फ तमाशा देखेंगे। और हम पहले वार्न कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह का अपना तरीका है काम करने। जापान में अल्लाह ने खुद सफाई की ना, अल्लाह ताला की पकड़ से इंसान डरे। उनको तकब्बुर यह था जापान वालों को कि हमने 10 रेक्टर स्केल तक हमने इमारतें बना ली हैं जो नहीं गिरेंगी। अल्लाह ने कहा बड़ी अच्छी बात, अल्लाह ने जमीन को झटका दिया, उसके बाद पानी फेंका और एटम बम उनके ऊपर बिठा दिए। उनके एटमी रिएक्टर किसी वक्त भी फट सकते हैं।
اور جاپان سب سے زیادہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بات کرتا تھا. اللہ کی پکڑ دیکھو, اللہ نے ان کو اپنے ایٹمی پروگرام میں پھنسا دیا. پاکستان کے خلاف جو بولے گا مار کھائے گا. یہ پاکستان کو چھوٹا نہیں سمجھو, یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت ہی بڑی چیز ہے. سوری سر, آپ کی جو اذان کا جو پلیٹ فارم ہے, کشمیر کے آپ کا جو سلوگن ہے, دوسرے لفظوں میں آپ کی ٹیم کا جو نام ہے, اذان کا نام جو ہے وہ کیا ہے, جس مشن کو آپ لے کے جا رہے ہیں؟ ہماری اذان کا نام, ہمارے مشن کا نام پاکستان ہے, تکمیل پاکستان. اس پاکستان کی تعمیر 1940 کی قرارداد پہ ہوئی تھی, اس کی تکمیل 2010 کی قرارداد پہ ہوگی انشاءاللہ. یہ صرف پاکستان کا مشن ہے. جیسے ہمارے بڑوں نے تعمیر پاکستان کا مشن چلایا تھا, ہم تکمیل پاکستان کا مشن چلا رہے ہیں. نہ ہمارا کوئی الگ جھنڈا ہے, نہ ہمارا کوئی الگ نام ہے, نہ ہماری کوئی الگ شناخت ہے. ہماری آئیڈیالوجی اسلام ہے, ہماری آئیڈینٹی پاکستان ہے. ہمارے پاس کوئی فارمل آرگنائزیشن ہم نے نہیں بنائی ہوئی, کئی دفتر نہیں کھولے ہوئے, اس لیے کہ پورا پاکستان ہماری جماعت ہے. اور ہم پیار سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی واحد سیاسی جماعت ہے جس کے اپنے پاسپورٹ ہیں. ہمارا گرین پاسپورٹ ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے سیاسی اور مذہبی جماعتیں بنانے کی؟ یہ پاکستان کافی نہیں ہے. ہر پاکستانی جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارا کوئی نام نہیں ہے سوائے پاکستان کے. ہم کسی اور نام سے نہیں پہچانا جانا چاہتے, یا ہمیں مصطفی کہو یا پاکستانی کہو, اور کوئی نام نہیں ہمارا. یہاں سارے بچے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں, اپنی سیڈیاں بناتے ہیں, کاپیز کرتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, دوستوں کو بلاتے ہیں. گھروں میں جس طرح یہ محفلیں لگی ہوئی ہیں اس طرح محفلیں لگا کے ہمارے پروگرام سناتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس مشن کو آگے لے کے جاؤ. اپنی جیبوں سے خرچ کرتے ہیں. ارے بابا, ہم صرف ایک اذان کا نام ہے, روحانی نظریاتی اذان کا نام ہے. جس کے دل میں جاتی ہے وہ خود اپنے جنون میں, اپنی مستی میں کام شروع کر دیتا ہے اپنی جگہ پہ. ہم جانتے بھی نہیں اس کو وہ کہاں ہے, کیا کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ یہی وہ برکت ہے جو اس اذان میں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ممبرز کتنے ہیں. ہمیں خود نہیں پتا ہے, صرف اللہ اس کے رسول جانتے ہیں کہ کہاں ہیں. دنیا میں لاکھوں لوگ پھیلے ہوئے ہیں, لہٰذا اس اذان کو روکنا مصیبت ہے اب ان کے لیے. نہ کوئی دفتر ہے, نہ کوئی ادارہ ہے, نہ کسی کو پتا ہے کہ لوگ کہاں پہ ہیں. کیسے روکو گے ان لوگوں کو؟ یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. مجاہدین پاکستانی آرمی آفیسرز فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور کانوں میں آئی پوڈ لگا کے ہمارے پروگرام سن رہے ہوتے ہیں. کیسے روکو گے اس کو؟ یونیورسٹیز اور کالجز کے بچے اپنے دوستوں کو USB پہ ہمارے پروگرام ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں. کیسے روکو گے ان کو؟ میں خود جانتا بھی نہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں, کس جگہ بکھرے ہوئے ہیں. اذان ہے جو جا رہی ہے اور پھیل رہی ہے ماشاءاللہ. اچھا, اگر ہماری کوئی سیاسی شخصیت جیسے کہ گورنر صاحب جو قتل ہوئے تھے, تو مطلب اس طرح کی دوسری جو شخصیات ہیں ان کو شہید کا نام آگے دے دیا جاتا ہے, یہ کیوں ہے؟ بیٹا, لوگوں کے کہنے سے کوئی شہید نہیں ہو جاتا. شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی نگاہ میں شہید ہو. یہاں پہ تو آپ انڈین آرمی کی ویب سائٹس دیکھیے تو اپنے افسروں کو شہید لکھتے ہیں. ہندو مر گیا شہید, راج کمار شہید. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بدبخت مت کرے. شہید وہ ہے جو اللہ رسول شہید کریں جس کو. باقی جو مرضی کو لکھتا رہے, ہمیں اس سے کیا. دیکھیں, آپ کو ہم نے کرائٹیریا بتا دیا, اس کرائٹیریا پہ جس کو چاہیں جج کر لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ.